بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ سواء برابر ہے علیہم ان پر ان کے لیے استغفرتا بخشش طلب کریں آپ لہم ان کے لیے ام یا لم نہ تستغفر لہم بخشش طلب کریں ان کے لیے لن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہم الذین وہی ہیں وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا نہ خرچ کرو تم علی ان پر من جو عند رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں خزائن السماوات والارض آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے ولیکن المنافقین اور لیکن منافق لا یفقہون نہیں سمجھتے یقولون کہتے ہیں وہ منافق لئن البتہ اگر رجعنا لوٹے ہم الی المدینتی مدینہ کی طرف لیخرجن تو ضرور ضرور نکال دے گا الاعز عزت والے منہا اس سے مدینہ منورہ سے الاذل ذلیلوں کو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عزت وَلِرَسُولِهِ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے عزت وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے ہے عزت وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اور لیکن منافق لا يعلمون نہیں جانتے کل یہ بات عرض کی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے غزوہ مریسی کے موقع پر ایک اتفاقی اور حادثاتی واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بوجہ اپنی منافقت کے ابھارا منافقین کو اور سادہ لوگوں کو کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہو مالی معاونت کرتے ہو ان کو کھانا کھلاتے ہو تو تم ان کو کھانا کھلانا بند کر دو اور یہ خود بخود جو ہے ان کے پاس سے ہٹ جائیں گے ادھر ادھر چلے جائیں گے دوسری بات اس نے یہ کہی اس موقع پر کہ اگر اب کی بار ہم مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے تو ہم طاقت والے یاد رکھیں کہ عزت کا معاملہ ہے معنی طاقت کے ہیں اور ذلیل کے معنی کمزور کے ہیں
تو وہ مسلمانوں کو کمزور کہتا تھا اور اپنے آپ کو طاقتور کہتا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم طاقت والے جو ہیں وہ کمزوروں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اس کے رشتہ داروں نے اس سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے. تو اس نے ایک تو یہ کیا کہ اذا قیل لہم، جب کہا گیا اس کو تعالوا آؤ چلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے، تو وہ سر کو مٹکاتا ہوا کہنے لگا کہ پہلے تم نے مجھے کہا کہ ایمان لاؤ، میں ایمان لایا، پھر کہا نمازیں پڑھو تو میں نے نمازوں کی ادائیگی شروع کی، پھر تم نے کہا مجھے کہ زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اب کیا میں محمد کو سجدہ کروں؟ یعنی اس طرح متکبرانہ بات کی. حالانکہ سجدے کا نہیں اس کو کہا گیا تھا، اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش طلب کریں. لیکن آگے سے جواب دیکھیے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بدعتیں چھوڑو تو اس کا ترجمہ آگے سے نکالتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو چھوڑ دیں. بھئی سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، اب جواب کیا دے رہے ہیں. تو بہرحال ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اصل میں مہر لگ گئی تھی. جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھا تو اللہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ برابر ہے آپ ان کے لیے بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کریں یا طلب نہ کریں. ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی بد کرداری کی وجہ سے وہ اس کے مستحق بن گئے ہیں. لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرض نفاق سے آدمی پاک ہو. اگر وہ شرک کے اندر مبتلا ہے تو قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ مشرک کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی، تو پھر سفارش کیسے اس کو فائدہ دے گی. اسی طرح اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مبتلا نفاق ہے اور پھر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا ہے، حالت نفاقی کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یقیناً محروم رہے گا. پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان کا کھانا بند کر دو، بلکہ کچھ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں، اور جو مسافر مہاجر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہتے تھے، غرابا مساکین، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے. تو عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ تم اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا کرو جس وقت یہ وہاں نہ ہوں، اور تاکہ بس ان کو کھانا کھلا دیا اور یہ کھانے سے محروم رہیں. تو ان کو جواب دیا قرآن پاک نے کہ تم بڑے بیوقوف ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کھلاتے ہو مہاجرین کو اور ان غربا اور مساکین مسلمانوں کو. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی تم میں بھی کھلاتا ہے، وہی ان کو بھی کھلائے گا. لیکن فرمایا کہ منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چالاکی سے کھاتے ہیں. اور دوسری بات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہی تھی اور باقی والوں نے اس کو تائید کی ہوگی، تو کہ بھئی یقولون، انہوں نے کہا کہ اگر اب کی بار ہم جو ہے مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو ہم میں سے جو طاقت والے ہیں، اپنے آپ کو طاقت والا کہا، اور مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھا، فرمایا ہم کمزوروں کو نکال دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچتا ہے تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ.
تو وہ جو مخلص مسلمان تھا اس نے تلوار لی اور مدینہ منورہ سے باہر جا کر اپنے والد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا راستہ روک لیا اور کہا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تجھے میں مدینہ منورہ میں داخل تک نہیں ہونے دوں گا، یہ تو دور کی بات ہے کہ تم ان کو وہاں سے نکالو گے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلص مسلمان عبداللہ سے یہ کہا کہ آپ اس کا راستہ مت روکو، اسے داخل ہونے دو۔ ایک مرحلہ اسی سفر میں یہ بھی آیا کہ جب اس کی منافقت کھل کر کے سامنے آ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنی مثالی جلال اور مثالی حمیت اسلامی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کا کام تمام کر دوں گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثالی رواداری اور انسانی شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اسی کا یہاں بتایا گیا آگے کہ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ عزت والا یعنی طاقت والا گروہ جو ہے وہ کمزور گروہ کے نکال دے گا، تو کہا نہیں، طاقت والے تم نہیں ہو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، طاقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور طاقت ایمان والوں کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو ایمان والے پورے کر رہے ہوں۔ فرمایا طاقت عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بوجہ مرض نفاق کے وہ یہ نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ طاقت کا منبع، عزت کا منبع اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور پھر وہ اس کا استحقاق جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اہل ایمان کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اہل ایمان کو خطاب فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تلہکم، نہ غافل کر دے تم کو، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ غافل کر دے تم کو تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ آدمی مال کمانے میں اتنا بھی منہمک نہ ہو جائے اور اولاد کی محبت میں اتنا بھی منہمک اور مشغول نہ ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھول جائے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن حکیم میں رب کائنات نے فرمایا کہ تم اس طرح اگر اللہ کو بلا دو گے تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں تمہارا اپنا آپ جو ہے وہ بلوا دیں گے، پھر تم اپنے نفع نقصان اپنے مقام سے بے خبر ہو جاؤ گے۔ فرمایا اس حد تک جو ہے وہ مشغول نہ ہو جائیں۔ نفاق سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد سے آپ کے دل و دماغ تر و تازہ رہیں۔ ایک تو ذکر یہ ہے، ذکر لسانی، کہ آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تلاوت قرآن حکیم پڑھیں، موقع کی مناسبت سے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک یہ اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت اللہ رہیں، یہ بھی جو ہے وہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم کو غافل کر دے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا یعنی یاد خدا سے غافل ہو جائے گا، مال اور اولاد کی محبت اور ان کے انہماک میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور خرچ کرو تم مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہے تم. یہ انداز قرآن حکیم نے کئی مقامات پر اختیار کیا ہے کہ ہم آپ کا کمایا ہوا آپ سے نہیں مانگتے، یہ جو کچھ پونجی تمہارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو تم مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا تم کو. کب خرچ کرو؟ مرنے کے تیسرے دن سے شروع کرنا ہے. ذرا سمجھو، من قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ یاتیا آ جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں واجب جو ہیں وہ صدقات ہیں وہ بھی ادا کرو، منت ہے وہ بھی ادا کرو، اور اس طرح بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ادا کرتے رہو. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. فَيَقُولُ، پھر کہے گا، ربی اے میرے پروردگار، لولا کیوں نہیں، اخرتنی ڈھیل دی آپ نے مجھ کو، الی اجل قریب تھوڑی سی اجل کے اندر. ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ جائے پھر آپ کہیں کہ پروردگار عالم کیوں نہیں تھوڑی بہت جو ہے مجھے مہلت دی. کس لیے؟ فاصدق، میں صدقہ کر لیتا، میں زکوٰۃ ادا کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاتا میں نیکوں میں سے. یاد رکھیں رب کائنات فرما رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز اللہ تبارک و تعالی مہلت نہیں دے گا، نفساً کسی جان کو، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جائے گی، جب اس کی موت کا مقررہ وقت آ جائے گا. اب کسی کو اجازت، غنیمت شمار عمر زاں پیشتر کے بانگ بر آید فلان امانت. غنیمت سمجھ لو زندگی کے شب و روز کو، اس سے پہلے کہ کسی پہاڑی سے آواز لگے یا کسی مسجد کے منارے سے صدا لگائی جائے فلاں نہیں رہا ہے. موت آنے کے بعد کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے. آپ کے کتنے ہی کام باقی ہوں، آپ کی اور میری کتنی آرزویں اور تمنائیں ابھی باقی ہوں، اور کتنے منصوبوں کو ابھی عملی جامہ پہنانا باقی ہو، اور آپ اور میں زندگی کے کسی مرحلے پر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، بڑھاپے میں ہوں، جوانی میں ہوں، بیٹے کی شادی تیار ہو، اپنی شادی کے جو ہے وہ کپڑے خریدے جا چکے ہوں، ہرگز نہیں مہلت ملے گی مقررہ وقت آنے کے بعد. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز اللہ تعالی مہلت نہیں دے گا کسی جان کو، اذا جاء اجلها، جب اس نفس کا مقررہ موت کا وقت جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو.